بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکایت ہے اور بڑے بہترین حکایت ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ ایک بیہقی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ تہامہ کی پہاڑی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تہامہ میں بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بزرگ شخص آیا جس کی داڑھی سفید اور ہاتھ میں ڈنڈا، بڑا بزرگ سا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور پوچھا، بھائی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے اور میرے باپ کا نام ہیم اور میرے دادا کا نام لاقیس اور میرے پردادا کا نام ابلیس ہے، یعنی میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان دو پشتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری عمر جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے تھوڑی سی کم ہے میری عمر ہے۔ میری عمر کافی ہے جس کا میں شمار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب سے دنیا بنی ہے اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد میری پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں 1 سال تک ان کے ساتھ مسجد میں بھی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ سے کہا، یعنی ابلیس کے پڑپوتے سے کہا کہ تو کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں رشتہ داریوں کو توڑواتا ہوں، ان میں وسوسے ڈالتا ہوں، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس وقت میں چھوٹا تھا، لیکن میں پہاڑوں کے درمیان دوڑتا اور پھرتا تھا، چوری کرتا تھا اور آپس میں ایک دوسرے کی لڑائیاں کرواتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بہت برا۔ تو اس نے کہا، مجھے ملامت مت کریے، کیونکہ میرے پردادا نے اجازت لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے نیک راستے سے، تیرے سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا اور پھسلاؤں گا، تو مجھے ملامت مت کریے۔ اور میں نے کئی بار توبہ کا ارادہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 1 سال تک مسجد میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور حضرت ہود اور جتنے بھی بڑے پیغمبر ہیں سب کے ساتھ میری صحبت رہی ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو میرے بعد نبی آئیں گے من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، تم ان کو میرا سلام عرض کر دینا، لہذا میں سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہنے لگے کہ تم میرے پاس برابر آتے رہنا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں برابر آتا رہوں گا، اور مجھے کچھ آپ اپنی زبان حق پر مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرما دیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کلام حق پر، زبان حق پر، یعنی ابلیس کے پڑپوتے کو بھی یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ جو بولتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ یہ ابلیس کے پڑپوتے کو یقین تھا، لیکن اس کا کام تھا پھسلانا اور بہلانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں جتنی شیطان کو خوشی ہوتی ہے، اس سے آپ کو نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر، اس سے کہیں زیادہ خوشی جو ہوتی ہے ابلیس کے پڑپوتے کو اور ابلیس کو اور تمام شیطانوں کو، وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ تو اس لیے آپس میں جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی، روزے کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی لمبی عمر ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس آتے رہنا۔ آپ نے اس کو تعلیم فرمائی کہ سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ اخلاص اور سورہ والشمس اور ایک صورت اور کوئی اس کو تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھو۔ تو اس نے کہا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ، کلام کتنا خوبصورت ہے، کلام کتنا خوبصورت ہے۔ اور وہ واقعہ بتانے لگا کہ مجھے میرے دادا نے، یعنی ابلیس نے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ تو اللہ نے کہا انک من المنظرین، چل میں نے تجھے ڈھیل دے دی ہے،
تو کہنے لگا اب میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عبادک المخلصین، کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے تو ان پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان بڑا خوش ہوا کہ نہیں، میں تو تیرے بندوں کو، تیرے نیک بندوں کو بھی بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، اور ان کو میری موت تک کی کوشش رہے گی وہ جنت میں نہ جا سکے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک ایسا استغفار اتاروں گا کہ تیری ساری امیدوں پر پانی پھر جائے گا، اور میرے ایک بندے کے گناہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اور زمین سے لے کر کے آسمان تک بھی ہوں گے، وہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اور تیری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اور فرمایا وہ اس ورد کو، اس استغفار کو برابر پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 3 بار کوئی شخص پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ اور اس استغفار پر جتنی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی اور ورد پہ نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھنے پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر، استغفار پڑھنے پر شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ابلیس کا پوتا تھا جس کا نام حما تھا، اس کے باپ کا نام ہیم تھا، اور اس کے دادا کا نام لاقیس تھا، اور اس کے باپ کا نام ابلیس تھا۔ تو یہ ہے کہ وہ شیطان جو ہے عجیب شکلوں میں آتا ہے، بزرگ ہوگا، داڑھی سفید ہوگی، کبھی کچھ ہوگا، اور اس نے اس شکل کے ذریعے سے قوموں کو برباد کیا ہوا ہے۔ لوگ سمجھے کہ یہ بزرگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہوا کرتا تھا، اور پیغمبروں کی آواز میں وہ لوگوں کو نصیحت کرتا، لوگ گمراہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے پاس نہیں، قرآن حدیث کا علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ اس طرح کے وظیفے اور چٹکلے طریقے کے بتا دیں گے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن پاک میں فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو سمجھ رہے ہوں گے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ بہت سی بدعات اور گمراہیت کو انہوں نے ثواب کی چیز سمجھ لیا ہوگا، اور قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کا دامن جو ہے وہ نیکیوں سے خالی ہوگا۔ وہ اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلکہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایجاد کیں اور اس کو ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے وہ کر بیٹھے، اس لیے وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا، اس لیے انداد یحبون انداد اللہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔